12 افراد ہیں جن کا میراث میں حصہ ہے، اس میں سے 8 عورتیں 4 مرد ہیں، 8 عورتیں ہیں 4 مرد ہیں، 4 مردوں کا نام لیا اللہ نے، 8 عورتوں کا نام لیا، یہ فضیلت نہیں ہے؟ اگر کوئی نہ دے یہ فرد کی غلطی ہے، معاشرے کی غلطی ہے، حکومت کی غلطی ہے، ورنہ 8 عورتوں کو یہ میراث ملنا چاہیے۔ ہاں وہ اگر وہ اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے اپنے بھائی کو دے دے، وہ ناراض نہ ہو، معاشرے کی وجہ سے نہیں، تو پھر یہ جائز ہے۔ لیکن 8 عورتوں کو انہیں میراث دینی ہے۔ اللہ نے 8 عورتوں کا نام لیا ہے، ماں ہے، دادی ہے، بیٹی ہے، پوتی ہے، بہن ہے، اللاتی بہن ہے، اخیافی بہن ہے، نانی ہے، ماں ہے، یہ 8 عورتیں ہیں، ان کا نام لیا ہے کہ ان کو میراث دو، اور 4 مردوں کا نام لیا ہے۔ اس میں عورت کی عزت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا نا مجھ پر کس کا حق ہے پہلے؟ فرمایا ماں کا، 3 مرتبہ فرمایا، پھر فرمایا باپ کا۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت۔ اور نیک عورت 500 سال پہلے اپنے مرد سے جنت میں جائے گی، 5 سال پہلے۔ اگلی فضیلت، ایک آخرت، ایک دنیا، ایک 4 دیواری گھر کی۔ یہ جو آخرت ہے اس میں عورت کا درجہ اونچا ہے، عورت نیک پہلے خاوند سے جائے گی۔ دنیا کا جو نظام ہے 4 دیواری سے باہر، اس میں مرد اور عورت معاشرت کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے برابر ہے۔ عورت کو کم نگاہ سے دیکھنا حرام ہے، مرد اور عورت برابر ہے نگاہ کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، اور آخرت میں عورت کا درجہ اونچا ہے۔ سنا ہے آپ نے کسی یہ بات؟ گھر کی 4 دیواری کے اندر عورت کا درجہ، مرد کا درجہ اونچا ہے عورت پر۔ مطلب یہ کہ جب 2 باتیں ٹکرائیں، کس کی بات چلے گی؟ دونوں کی باتیں ٹھیک ہے تو مرد کی بات چلے گی، یعنی خاوند کی بات چلے گی۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ حضرات کو؟ تو چادر اور 4 دیواری میں عورت رہے اور باہر جا سکتی ہیں، لیکن شرائط کے ساتھ۔ اس پر میں نے کتاب لکھی ہے ہوا کے نام، 700 صفحے میں، انگلش عربی دونوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ بہرحال تو یہ عورت کے فضائل ہیں۔ اللہ رب العزت نے عورت کو بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ بچہ پیٹ میں ہے، ایک ایک قدم لیتی ہے، احد کی پہاڑ جتنی ایک نیکی ملتی ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ حمل کے ساتھ جھاڑو دے رہی ہے، گویا کہ کعبے میں جھاڑو دے رہی ہے۔ بچے کے گھونٹ پلا رہی ہے، بچے کو ایک ایک گھونٹ پلا رہی ہے، ایک ایک گھونٹ پر اس کو احد کی پہاڑ جتنی ایک نیکی ملتی ہے۔ جب یہ فضائل عورت کے سامنے ہوں گی، فضائل عورت کے سامنے ہوں گے یہ فضائل، تب عورت عمل کرے گی، نیکی کی طرف آئے گی نا۔ اور جب بیان سنے گی، اور جب نہیں سنے گی تو عورت بچے کو دودھ نہیں دے گی۔ جب عورت بچے کو دودھ نہیں دے گی، اگرچہ دودھ ہے، اپنی صحت کی بنا پر، فٹنس کی بنا پر، یا کسی بنا پر، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ ایسی عورت لٹکی ہوئی ہوگی ہاتھوں اور پیروں سے۔ بعض لوگ حلالہ کرتے ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المحلل والمحلل لہ، حلالہ کرنے والا اور کروانے والا دونوں پر لعنت ہے۔ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں مفتی صاحب آپ کی بیویاں لڑتی ہیں؟ میں نے کہا ہماری مائیں تو لڑتی تھی، حضور کی بیویاں ہم نہیں لڑیں گی، ہماری عورتیں نہیں لڑیں گی۔ یہاں ایک نقطہ یاد رکھو کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا، یہ ٹیڑھی رہے گی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں غلط رہے گی، یہ بات غلط ہے۔ پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے نا تو اچھی لگتی ہے، اگر یہ کھلی ہو جائے پسلیاں تو آدمی بلا اور بہو بن جائے۔ تو عورت کے ٹیڑھے پن میں خوبصورتی ہے، یہ نہیں کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہے اور یہ ہمیشہ ٹیڑھی رہے گی۔ لوگ اس کو غلط پیش، بعض لوگوں میں غلط بات مشہور ہے، وہ بھی بتاؤں کہ حوا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا، یہ بات غلط ہے۔ یہ انجیل تورات میں، قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن میں تو یہ فوسوس لہما، دونوں کو وسوسہ کیا شیطان نے۔ الرجال قوامون علی النساء کا کیا ترجمہ ہے؟ لوگ یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ مرد عورتوں کے اوپر ہے درجے کے اعتبار سے۔ یہ جملہ تو اس طرح ٹھیک ہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کا عورتوں کے اوپر درجہ ہے۔ گھر کی 4 دیواری میں مرد کا درجہ اونچا ہے، میں نے بتا دیا۔ معاشرت میں مرد اور عورت برابر ہے، آخرت میں عورت کا درجہ اونچا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ اس کے ہمارے ایک دوست نے بہت اچھا ترجمہ کیا ہے کہ مرد عورتوں کے خادم ہیں۔ عورتیں گھر پر رہیں گی، پنکھے کے نیچے گرمی میں،
اور سردی میں دروازہ بند کر کے رضائی میں مرد کما کے لائے گا، پسینہ بہا کے لائے گا۔ مرد عورتوں کے خادم ہیں، الرجال قوامون علی النساء، سبحان اللہ۔ مرد کی فضیلت ہے، اونچی فضیلت ہے۔ یہ تو مغرب اس کو کہتے ہیں دونوں کام کرو۔ ایک کیا کام کرو؟ ایک گھر کا بھی کام کرو، باہر بھی کام کرو۔ 17ویں عیسوی میں عورت باہر نکلی ہے، پہلے سیکولر عورتیں نکلی، پھر اہل کتاب، اب مسلمان نکل رہی ہیں، وہ تھک چکے ہیں۔ تو ٹوٹل وومن کتاب لکھی امریکن عورت نے کہ عورتوں کو دوبارہ گھر پر لانا چاہیے۔ مکمل عورت وہ ہے جو خاوند کی خدمت، بچوں کی تربیت کرے۔ گورباچوف نے کتاب لکھی ہے، اس میں باب قائم کیا پروسٹرایا کا کہ عورت، یہ دیکھو نہ حافظ ہے نہ عالم ہے گورباچوف، اللہ کو بھی نہیں مانتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہم نے عورتوں کو باہر نکالا، جو اس نے کمایا ہے وہ کم ہے، جو اس نے نقصان کیا وہ زیادہ ہے، ہم عورتوں کو اب اندر لائیں گے چار دیواری کے اندر۔ اللہ اکبر، ہاں، تاکہ، اور اس کے لیے ہم سیمینارز مقرر کریں گے، کوشش کریں گے۔ دیکھو وہ رو رہے ہیں اور ہم ان کی نقالی کر رہے ہیں۔ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہے گندے۔ میں نے دیکھا ہے فیشن میں الجھ کر اکثر، تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے۔ نئی تہذیب کے بے روح بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں نے کی ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی عثمان رضی اللہ عنہ کے پیر دھو رہی تھی، تو حضور خوش ہو گئے، ماشاءاللہ۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ کتنی خدمت کرتی تھی اپنے خاوند کی، چکی نہیں پیستی تھی، ہاتھوں پر چھالے نہیں نکلتے تھے، عورتیں بھی خدمت کر